اگر اس حالت میں اس کی موت ہو اسے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے لے کر جا کر اس کی نعش کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ تارک الصلاح ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گویا کہ نماز ایک آپشنل چیز ہے کہ جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، عیدین میں ایک پڑھ لیں، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیں، مغرب کبھی پڑھ لیں، ہے نا، کبھی موقع ملے تو فجر پڑھ لیں، جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ نہیں عزیز ساتھیو، یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ ایک نماز چھوڑنے پر کفر کا معاملہ ہے، ایک نماز کسی نے جانتے بوجھ سے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، جس کسی نے نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑا، ایک وقت کی نماز کی بات چل رہی ہے، ایک وقت کی نماز کی بات چل رہی ہے، من ترک صلاة، کوئی بھی ایک نماز، فرض نماز، ایک وقت کی نماز اگر کوئی چھوڑ دے فقد کفر، سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا فقد کفر سے مراد کفران نعمت، یعنی یہ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس سے غلطی ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی نعمت کا اس نے کفر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تشریح کی، جبکہ یہ تشریح بالکل غلط ہے۔ یہ تشریح سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا اور جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس حدیث کے اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں پر کفر سے مراد کفران نعمت نہیں، یہاں پر کفر سے مراد سیدھے سیدھے کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، سیدھے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں اس کی موت ہو اسے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے لے کر جا کر اس کی نعش کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ تارک الصلاح ہے۔ یہ اہل علم کے درمیان مسائل ہیں۔ یہ ایک نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے کیا کہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا انتظام ہے نا، یہاں پر ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، سال میں بھائی انہیں کیا کہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے پرسنٹیج ہوں گے مسلمان معاشرے میں؟ کتنے پرسنٹیج ہوں گے جو نماز قائم کرتے ہوں گے؟ میرا کیلکولیشن یہ خاص طور پر جمعے کی نماز کے موقع پر اور دوسرے موقع پر جو تعداد جمع ہوتی ہے انہیں رکھ کر ہم اندازہ لگائیں تو میرے انداز سے 5% بھی زیادہ ہیں، 5% بھی زیادہ ہیں۔ 95%، 95% لوگ ہمارے اس معاشرے میں نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھتے سے مراد پنجگانے نماز کے پابند نہیں ہیں۔ نہیں مولوی صاحب میں جمعے میں تو پڑھتا نا، میں عیدین میں تو پڑھتا نا، میں موقع ملے تو پڑھتا نا۔ یہ آدمی تو سبجیکٹ کے باہر ہے، اس آدمی کے کفر میں اتفاق ہے۔ کفر میں جس کے اختلاف ہے وہ کون ہے؟ جس نے ایک وقت کی نماز جانتے بوجھ سے چھوڑی۔ اب ہمارے لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں، اس کا یہ معنی نہیں، فقہا کے اختلافات ایک وقت کوئی جانتے بوجھ سے چھوڑ دے اسے متعلق ہیں۔ جس کسی نے نماز ہی چھوڑ دی تو اس میں بالاتفاق پورے فقہا پورے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا، اگرچہ کہ وہ اپنا نام عربی میں رکھا ہوا ہو، اگرچہ کہ وہ چیخ چیخ کے کلمہ شہادت پڑھتا ہو، اگرچہ کہ وہ عیدین میں مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہو، اگرچہ کہ وہ حج کرتا ہو،
اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ بات اتنی اہم ہے, اتنی اہمیت کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بات سنانے والے تقریباً نہیں ہیں. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو, الحمدللہ نماز پڑھو گے تو آپ کے لیے اس میں یہ نیکیاں ہیں, یہ نیکیاں, یہ نیکیاں. ٹھیک ہے بھائی, پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, یہاں پر چھوڑنے کی, ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی بات چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ترک صلاةً, اصول الفقہ میں نکرہ اگر شرط کے سیاق میں آئے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے. معنی یہ کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے, یہ معنی اس کا نکلتا ہے. ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے جانتے بوجھتے, فقد کفر بالتحقیق, کہ وہ کافر ہو گیا.